ادھورا رہے گا یا ہوگا نہیں. مثلاً کوئی کام ہونے جا رہا تھا، شروع ہو رہا تھا اور کسی کو وہاں پر چھینک آ گئی، تو چھینک آنے کا مطلب یہ لے لیتے ہیں بہت سارے لوگ کہ شاید یہ کام اب ادھورا رہے گا یا ہوگا ہی نہیں. یاد رکھیے یہ ہندوانہ عقیدہ ہے، چھینک آئے نہ اس سے کچھ ہوتا نہیں ہے، یعنی کام کے ہونے نہ ہونے کا کوئی فرق نہیں پڑتا. اس لیے اس طرح کا اعتقاد رکھنا غلط ہے کہ چھینک آنے سے کام ادھورا رہتا ہے. اسی طرح اگر کہیں کوئی سفر پر جا رہا ہو اور جاتے ہوئے راستے سے بلی آ کر کے راستہ گزار دے، یعنی وہ جا رہا ہے اور راستہ اور بلی سامنے سے گزر جائے، تو کچھ لوگ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ شاید یہ میرا کام اب ہوگا نہیں، یا شاید اس سفر میں میرے لیے کوئی پریشانی آ سکتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بلی نے راستہ کاٹ دیا. ان کی دلیل کیا ہوتی ہے کہ بلی نے راستہ کاٹ دیا، اس لیے کچھ لوگ واپس آ جاتے ہیں کہ بھئی اب سفر کرنا صحیح نہیں، بلی نے راستہ کاٹ دیا. یاد رکھیے ان باتوں کی بھی کوئی حقیقت نہیں، یہ بات بھی لوگوں میں غلط مشہور ہے. بلی راستہ کاٹ دے کہ کوئی راستہ کاٹنا نہیں ہوا کرتا، بلکہ کہا جائے یہ بھی ہندوانہ عقیدہ ہے، یہ بھی ہندوانہ عقیدہ ہے. اس لیے ان باتوں پر اعتبار اور اعتقاد نہیں رکھنا چاہیے. اسی طرح لوگوں میں مشہور ہے کہ جب کتے روتے ہیں تو کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی بیمار ہونے والا ہے یا کوئی مرنے والا ہے. کہیں پر کتے رو رہے ہو تو لوگ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ شاید اس گھر میں یا آس پاس میں کوئی بیمار ہوگا یا انتقال ہوگا یا کوئی پریشانی مصیبت آئے گی. یاد رکھیے یہ ایسا عقیدہ رکھنا بھی غلط ہے. کتے رونے سے کوئی مرتا نہیں ہے، کوئی بیمار نہیں ہوتا، کوئی پریشانی اور مصیبت نہیں آتی. کتوں کی رونے کی وجہ کچھ اور ہوتی ہے. اس لیے اس طرح کا اعتقاد رکھنا کہ کتے رو رہے ہیں تو کوئی بیمار ہوگا یا مرے گا یا پریشانی آئے گی، اس طرح کا عقیدہ رکھنا بھی صحیح نہیں ہے. اسی طرح ایک چیز یہ چلتی ہے کہ اگر ایک آدمی دوسرے آدمی کو جھاڑو مار دے، گھروں میں یا کوئی عورت یا مرد اگر کسی کو جھاڑو لگ جائے یا مار دے جان بوجھ کر کے، تو یوں سمجھتی ہیں بہت ساری عورتیں کہ جس کو جھاڑو لگی ہے وہ اب سوکھ جائے گا، یعنی کمزور ہو جائے گا. یاد رکھیے اگرچہ جھاڑو مارنا غلط ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ جس کو جھاڑو ماری جائے وہ اب جھاڑو لگنے کی وجہ سے سوکھ جائے گا یا کمزور ہو جائے گا، ایسا بھی نہیں ہے. اسی طرح ایک عقیدہ چلتا ہے لوگوں میں جوتے کے الٹے ہونے یا جوتے پر جوتا چڑھنا. جوتے کے الٹے ہو جانے کی وجہ سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی جوتا الٹا نہیں کرنا چاہیے. طرح طرح کے عقیدے لوگوں نے گھڑ رکھے ہیں. کوئی کہتا ہے زمین پر بوجھ ہو جائے گا، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے. اسی طرح جوتے پر اگر جوتا چڑھتا ہے اس کے بارے میں بھی طرح طرح کی باتیں کی جاتی ہے. جوتے پر جوتا چڑھ جانا یا جوتا الٹا ہو کر کے پڑے رہنا اگرچہ یہ ادب کے خلاف ہے، سلیقے کے خلاف ہے، لیکن اس کی وجہ سے کوئی عقیدہ ذہن میں بٹھائے رکھنا کہ جوتے کے الٹا ہونے کی وجہ سے، جوتے پر چڑھ جانے کی وجہ سے کوئی پریشانی آئے گی، کوئی بات ہوگی، کسی بھی طرح کا کوئی بھی عقیدہ رکھنا یہ غلط ہے. اگرچہ یہ چیز سلیقے کے خلاف ہے، صحیح کر کے جوتا رکھنا چاہیے. اسی طرح اس کے علاوہ ایک چیز اور ہے. آج چاند کی تاریخ ہے 27 اور کل کو ہے 28 اور پرسوں کو ہے 29 میں چاند آنے کی امید ہے. تو 28 تاریخ کو یا 29 تاریخ کو روزہ رکھنا مکروہ ہے. رمضان سے ایک دن پہلے یا رمضان سے 2 دن پہلے روزہ رکھنا چھوڑ دینا چاہیے، پھر روزہ نہیں رکھنا چاہیے. ہاں خاص آدمی جن کی پہلے سے عادت ہو، مثال کے طور پر آج ہے سنیچر اور اتوار پیر کے دن بیٹھی 29 تاریخ،
تو اگر کسی کی عادت چلی ہوئی آ رہی ہے کیا کہ وہ ہر پیر کو روزہ رکھتے ہیں، کسی کی عادت ہے کہ وہ ہر پیر کو روزہ رکھتے ہیں اور اس مرتبہ پیر پڑ رہا ہے 29 تاریخ کو، تو اس کے لیے تو رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ تو رکھ سکتا ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ یوں سمجھ کر رکھتے ہیں کہ کیا پتا 29 تاریخ کو یوں سوچ لیتے ہیں کہ آپ کا ہو سکے آج رمضان شروع ہو گیا ہو سکے آج رمضان شروع ہو گیا ہو، اس لیے ایسا کرو ایک دن پہلے سے رکھنا شروع کر دو۔ اس نیت کے ساتھ اس طرح کا روزہ رکھنا مکروہ ہے، نہیں رکھنا چاہیے۔ اور ویسے بھی ایسا لگتا ہے روزے تو ہوتے ہیں 29 یا 30، اور اگر آپ رکھ لیں گے ایک دن پہلے سے یا 2 دن پہلے سے تو روزے پھر آپ کچھ ایسا محسوس ہوگا جیسے اس نے رمضان کے روزے 29 اور 30 نہیں رکھے بلکہ 31 اور 32 رکھ لیے ہیں، 31 اور 32 رکھ لیے ہیں۔ اور ہمیں اللہ کا حکم اتنا ہی ماننا چاہیے جتنا اللہ نے حکم دیا ہے۔